ابھی بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اندھیرے میں موبائل کے لائٹ پہ. آپ برف میں انجوائے کر رہے تھے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جس کا گھر میں آٹا نہیں ہوتا, جس کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. فی سبیل اللہ, آپ بجلی ہمیں گیس نہیں دیتے, آپ بل لیتے ہو, پیسے لیتے میں نہیں رہتے. پنجاب پولیس ڈبل تنخواہیں لے رہا ہے, بلوچستان کی پولیس کا حق نہیں ہے, اس کو بھی آپ تنخواہیں دے دیں جو چاروں صوبوں کا تنخواہیں. السلام علیکم ناظرین, میں سومر خان, آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان. ناظرین, مسئلوں کا انبار لگا ہوا ہے. آج دن بھر مجھے بہت سارے کالے آئے کہ جناب سومر خان, گیس ہمارا بالکل ہے نہیں, سردی سے بچے تڑپ رہے ہیں, بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں, چلو اس کو بھی ہم رہنے دیتے. پھر جناب دیکھتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ. اب تو سردی میں بجلی نہیں دیا جا رہا, پہلے تو ہم گرمیوں میں پریشان ہوتے, چلو بجلی کا لوڈ شیڈنگ. بجلی بالکل ہے نہیں سر آپ میں, گیس نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے بالکل ہے نہیں. تھوڑا بہت اگر رات کو تھوڑی دیر کے لیے دیتے ہیں, پھر گیس بند ہو جاتا ہے, اس کا پریشر بالکل نہیں ہے. بچے بیمار ہونے لگے ہیں, بوڑھے بچارے وہ بیمار ہونے لگے ہیں. اب ہم پر کیا مصیبتیں ڈالا جا رہا ہے دن پہ دن. ملازمین احتجاج نہیں کر سکتا اپنے حق کے لیے, اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. ابھی بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اندھیرے میں موبائل کے لائٹ پہ, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب 7 بجنے والا ہے, بجلی ہے نہیں, آج دن بھر نہیں تھا. چند قطرے بارش کے گرتے ہیں یا تھوڑا سا برف ہو جاتا ہے, بجلی اور گیس غائب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں, ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے شہر میں نہیں, کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں اس گاؤں میں 100 سال کے بعد بھی بجلی اور گیس کا نام نشان نہیں ہوتا. اللہ کو مانے, کچھ خدا آپ لوگوں کو ہدایت دیں. کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ سارے مصیبت ہم پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کوئی حق کا ڈالا جاتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے خیر معاشرے میں؟ معاشرے کو کتنا مجبور کیا جا رہا ہے. مہنگائی عروج پر, آٹے کا قیمت اگر آپ دیکھیں آسمان سے بات کر رہا ہے. چینی کو چھوڑے, چینی کا تو کوئی بندہ خرید نہیں سکتا, 250 روپے کلو پہنچ چکا ہے. آٹا 50 کلو کا ہم بات کریں 7,500 تک پہنچ چکا ہے. ہو کیا رہا ہے یار؟ کچھ تو رحم کا ہے, کچھ اللہ کا خوف کریں. مرنا بھی ہے تم لوگوں نے, تم تو وی آئی پی گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمہیں کیا پتا غریب کا درد کیا ہوتا ہے, غریب کیسا زندگی گزارا ہے. فی سبیل اللہ, آپ بجلی ہمیں گیس نہیں دیتے, آپ بل لیتے ہو, پیسے لیتے ہو, پھر بھی تم لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ ظالم لوگ, تم لوگوں نے مرنا بھی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا. اس دن میں پوچھوں گا کہ تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا. یہ ظلم زیادتیاں عوام کے ساتھ بند کریں. جو انتظامیہ ہے, گیس انتظامیہ, وزیر صاحب آپ تو محترم ہر چیز کا نوٹس لیتے ہیں. سریاب کوئٹہ شہر میں نہیں آتا. آج تو کوئٹہ کے علاوہ, سریاب کے علاوہ مجھے برونی سے بھی کال آیا, پشتون جو علاقے ہیں وہاں سے بھی مجھے کال آیا کہ بالکل بھی گیس نہیں ہے بھائی سومر خان. میں نے کہا میں ان ظالموں کے سامنے بول سکتا ہوں, باقی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بولنے میں بھی ان کو اعتراض ہوگا کہ سومر کیوں بول رہا ہے. سومر کو مجبور کیا گیا ہے, مجبور کیا گیا ہے بھائی. ظلم و زیادتیاں بند کریں. آپ کے اپنے جو پولیس میں بچارے, ان کا تنخواہ بہت کم ہے. وہ کیا پاکستان میں نہیں رہتے؟ پنجاب پولیس ڈبل تنخواہیں لے رہا ہے, بلوچستان کی پولیس کا حق نہیں ہے, اس کو بھی آپ تنخواہیں دے دیں. جو چاروں صوبوں کا تنخواہ برابر ہونا چاہیے. یہ ذاتیاں صرف بلوچستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ بلوچستان پولیس کے ساتھ بھی زیادتی, بلوچستان کے عام ملازمین ان کا ساتھ بھی زیادتی, بلوچستان کو عام شہری وہ بھی مہنگائی میں پھنسا ہوا. یہ ظلم ہم اب برداشت نہیں کریں گے. میں کسی کو گمراہ نہیں کر رہا, یہ ہماری جمہوری حق ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں. آپ ہمارے ٹیکس پہ باہر ملک جاتے ہیں, آپ انشیاں کرتے ہیں, آپ کے بچے باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, آپ کی جو سارا حساب کتاب ہے, آپ کی اکاؤنٹ بیلنس ہے, وہ کربوں میں جا رہا ہے. وہ کیا رہا ہے ملک میں؟ سزا اور جزا غریب کے لیے ہے, کیا امیر کے لیے نہیں ہے؟ آپ جس ملک میں جائیں سزا سب کے لیے برابر ہوتا ہے. ہمارے یہاں غریب کے لیے جو سزا ہوتا ہے, امیر کے لیے بالکل بھی سزا نہیں ہوتا. یہ چیزیں سارا بند ہونا چاہیے. کچھ جذباتی باتیں میں نے ضرور کی ہے, لیکن میرا مجبوری ہے. میرا کوئٹہ کی جو لوگ ہیں وہ سب تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. نہ بجلی نہ گیس. ایک تو سردی آپ دیکھیں کتنا سردی ہے بلوچستان میں, خود دیکھ رہے ہیں آپ گرم اے سی میں بیٹھے, کچھ نکلیں. کل تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سرفراز بگٹی صاحب, آپ برف میں انجوائے کر رہے تھے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جس کا گھر میں آٹا نہیں ہوتا, جس کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ بچوں کے سامنے بچارے اکیلے رو رو کے پیٹ رہا ہوتا ہے کہ کیا کرو, آج تو بے روزگاری ہے. مزدور بیچارہ اگر شام کو جاتا اس کو 800,000 مل جاتا, وہ اپنا بچوں کا پیٹ پالتا. ابھی سردیوں میں یہ بھی نہیں ہے. کچھ رحم کا ہے, خدا کا خوف کریں. ہمارے جو MPA صاحبان ہیں وہ جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. آپ 63 کروڑ تو لیتے ہیں سالانہ, آپ کی بجٹ ہوتا ہے, لیکن یہ آپ اس علاقوں میں لگا لیں جو بیچارہ
दर पत्तर की ठोकरें खा रहे हैं, शहर में है या गांव में या देहातों में। ना अभी स्कूल बन रहे हैं, ना कॉलेजेस बन रहे हैं, ना हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये 63 करोड़ जाते कहाँ हैं? आपके पेट में जाते हैं, आपके बच्चों के पेट में जाते हैं। ये आपके लिए नासुर बनेंगे ये पैसे। कितना अरसा आप ऐशियां करोगे? ये नस्ल आपका कितना अरसा रहेगा? आप सोचते हो कि मेरा नस्ल दर नस्ल ऐशियां करते रहे, आप ये सोचते हो। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि ये आम शहरी हैं, इसका टैक्स से हम पल रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐशियां कर रहे हैं। कुछ तो इन बेचारों पे खर्चा कर ले, रहम का है, कुछ अल्लाह का खौफ करें। बार बार मैं कहता हूं। लेकिन ये लोड शेडिंग नामंजूर, गैस की लोड शेडिंग नामंजूर, बिजली की लोड शेडिंग नामंजूर। नाजरीन, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब तो गैस के धमाके भी होते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग में कभी आता है, कभी जाता है, कभी इंसान भूल जाता है कि गैस को बंद करे या खुला छोड़े। ये सारा चीज हमारे लिए अजाब न बनाए, अवाम को सहूलत दें, अवाम आपको दुआएं देगा। आज तो मुझे एक न्यूज मिला था, अवाम बदुआ दे रहे थे गैस अफसरान को, जो गैस के अफसरान है। बोलते अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे जो हमारे जिंदगियां तबाह की हैं गैस वालों ने लोड शेडिंग की वजह से। कुछ दुआएं लें, कुछ रहम खाएं। सुमर खां को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।